اگر کوئی عورت تہجد بھی پڑھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، تلاوت قرآن بھی کرتی ہے، ساری نیکیاں کرتی ہے، لیکن اس حال میں اس کی موت آئے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی عورت جہنم میں جائے گی، نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی، روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا۔ بلکہ یہاں تک میرے رسول نے فرمایا کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو، اس زمانے میں توے نہیں تھے یعنی کہ جیسے آج ہیں، تندور پر روٹیاں پکتی تھی، آقا فرماتے ہیں کوئی عورت تندور پر روٹی ڈال چکی ہو اور اس کا شوہر اسے اپنی ضرورت کے لیے بلائے، کیونکہ محفل میں سبھی لوگ ہیں، میں بہت حیا کے پردے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، عورت نے تندور پہ روٹی ڈال دی ہے اور اس کا شوہر اپنی ضرورت کے لیے اس کو بلائے اور عورت نہ کہہ دے اور شوہر ناراض ہو جائے، تو جب تک وہ شوہر کو نہیں منائے گی اللہ اور اس کے فرشتے اس پر اسی طرح لعنت کرتے رہیں گے، اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ آج کل کی عورتیں تو شوہر کو گالیاں دیتی ہیں، اگر شوہر غصے میں کہہ دے کہ تجھے طلاق دوں گا تو وہ اس کا منہ دبانے کی بجائے یا معافی مانگنے کی بجائے یا اس سے لجاجت کرنے کی بجائے آج کی عورتیں اتنی بے باک ہو گئی ہے کہ یہاں تک ہم نے سنا ہے لوگوں سے، لوگ آ کر کے بتاتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتا لیکن لوگ آ کر کے بتاتے ہیں کہ شوہر نے کہا کہ طلاق دوں گا، کہتے ہیں اگر تیرے باپ کا ہوگا تو دے کے بتا۔ استغفر اللہ، جو عورتیں اس قدر بے باک ہو گئی ہو، ایسی عورتیں لعنتی ہے جو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے جسم میں پھوڑے پیدا ہو جائیں، فنسیاں پیدا ہو جائے اور اس سے پیپ بے بے کر کے نکل رہا ہو اور اس کی بیوی اس کو زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کرے تو بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ شوہر کا حق یہ ہے بیوی پر کہ اگر شوہر کے بدن کے زخم کو وہ زبان سے چاٹ کر صاف کرے تو بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں اس لیے عورتوں کو اجازت نہیں، لیکن عورت اپنی ہر خوشی کو اپنے شوہر کی خوشی پہ قربان کر دے۔ اللہ اکبر، اگر شوہر کہہ دے تم نے اسٹور نہیں جانا تو وہ دن بھر عورتوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ شوہر کہہ دے تم نے ماں کے یہاں نہیں جانا تو جھگڑا کرنے لگتی ہے عورتیں۔ پتہ نہیں یہ عورتیں اتنی بے باک کیسے ہو گئی۔ جن عورتوں کو شوہر کو ستاتے دیکھو سمجھ جاؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، کیونکہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں، یعنی ان کو ہر دن ہر چیز ملے اور کبھی نہ ملے تو بس ان کا ایک جملہ تو یہ آپ سن ہی لیں گے کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی خوشی نہیں ملی، جب سے اس گھر میں آئی ہوں میرا مطالبہ پورا نہیں ہوا، حالانکہ ہر دن پورا ہوا۔ یہ ناشکری صرف شوہر کی نہیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے، اور ایسی عورتیں جہنم میں جائے گی۔ اور پھر ماں باپ بھی اتنے بگڑ گئے، اللہ رحم و کرم فرمائے کہ اگر بیٹی شوہر کا شکوہ لے کر کے آتی ہے تو ماں باپ کہتے ہیں بیٹی ہم کوئی فقیر تھوڑی ہے، ہم کوئی جو ہے وہ اتنے گئے گزرے تھوڑی ہیں۔ یاد رکھنا آج کل عورتوں کا ایک بہت محبوب مشغلہ ہے، آج کل نہیں بلکہ ہر دور سے رہا ہے، عورت کا سب سے دلچسپ سبجیکٹ یہ ہے کہ میرا شوہر صرف میرا رہے، کسی اور طرف اس کی توجہ نہ ہو، کسی کی بھی بیوی ہو، عالم کی بیوی ہو، جاہل کی ہو، سیٹ کی بیوی ہو، مزدور کی ہو، اس کا بہترین سبجیکٹ یہی ہے کہ میرا شوہر صرف میرا رہے، کسی اور کا نہیں۔ اس کے لیے کبھی وہ دعا تعویذ والوں کے پاس بھی جا کر کہتی ہے بابا جی ایسا تعویذ دینا کہ میرا شوہر میرا بن کر رہے۔ وہ گھر میں شرکت گوارا کر سکتی ہے، کھیت میں شرکت گوارا کر سکتی ہے، شوہر میں شرکت گوارا نہیں کر سکتی۔ عورت اس کو کہتے ہیں اس کی محبتیں ہیں۔ میں بھی اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بہن تیرا شوہر صرف تیرا ہوگا، تیرے بچے صرف تیرے ہوں گے، تیری ساس اور تیری نندے صرف تیری ہوگی، بس تو نے ایک کام کرنا ہے۔ آج تیرے گھر میں جو روزانہ جھگڑے اور نفرتوں کا ماحول ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تو کھانا پکاتی ہے تو گانے سنتے ہوئے پکاتی ہے، جب تو کھانا پکاتی ہے تو سیریل دیکھتے ہوئے پکاتی ہے، جب تو کھانا پکاتی ہے تو غیبت کرتے پکاتی ہے۔ کھانے سے لذت بھی جاتی ہے، برکت بھی جاتی ہے، اور وہ جو نورانیت ہے لقمے کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آؤ اگر تم اپنے گھروں میں اسلامی ماحول اور محبتوں کا ماحول، ایسا پیار پیدا کرنا چاہتے ہو جیسے بھورے کے دل میں کلیوں سے پیار ہے، جیسے تتلیوں کے دل میں گلستہ سے پیار ہے، جیسے بلبل کے دل میں پھول سے پیار ہے، جیسے چاندنی چاند سے جدا نہیں ہونا چاہتی، جیسے شعائیں سورج سے جدا نہیں ہونا چاہتی، جیسے پھول کی خوشبو پھول سے جدا نہیں ہونا چاہتی، میری بہن تیرا شوہر بھورا بن کر رہے گا کلیوں کے سامنے کی طرح، تیرا شوہر جو ہے بلبل
बनकर रहेगा, फूलों के सामने की तरह। तेरा शौहर तितली बनकर रहेगा, गुलिस्तां के सामने की तरह। तूने एक काम करना है, तूने गुनाह करते हुए खाना नहीं पकाना है मेरी बहन। अगर तूने खाना पकाना है तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए पकाना है, मेरे महबूब का नाम लेते लेते पकाना है। खाने में लज्जत आएगी। तुझे खाना पकाने के ढंग आते हो या ना आते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम दुरूद की बरकत से खाने में लज्जत आएगी। क्या तुमने हदीस पाक नहीं सुनी कि वो छोटी छोटी मक्खियां वो जो है वो फूलों का रस चूसती है। फूलों का रस कड़वा भी होता है, फीका भी होता है, कसेला भी होता है, लेकिन सारे शहद की क्वालिटी मीठी होती है, शक्कर उसके सामने फेल होती है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आखिर वो मक्खियां कड़वे फूलों को चूसती है, कसीले फूलों को चूसती है, और अल्लाह अकबर अजीब अजीब किस्म के फूलों को चूसती है, लेकिन जब वो छत्ते में जाकर उगलती है तो शहद मीठा ही क्यों होता है? मक्खियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि गुलिस्तां से लेकर छत्ते तक का रास्ता हम मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ते हुए तय करते हैं। अल्लाह अकबर। जब मक्खी के दुरूद की बरकत से कड़वे फूलों का रस मीठा हो सकता है, तो खवातीन के दुरूद की बरकत से हांडी की ग़िज़ा भी लजीज हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत हो सकती है। और जहां नाम मोहम्मद आए वहां बिगाड़ नहीं हो सकता, वहां सुलह ही सुलह होगी, वहां जुदाई नहीं हो सकती, वहां इत्तिहाद ही इत्तिहाद होगा। अल्लाह अकबर। नामे मोहम्मद है ही ऐसा, और बातें करो तो होठ जुदा हो जाते हैं। नामे मोहम्मद आ जाए तो होठ भी एक दूसरे से मिल करके बताते हैं। जहां महबूब का नाम आता है वहां जुदाई नहीं है, बल्कि वहां मोहब्बत ही मोहब्बत है, मिलाप ही मिलाप है। इसीलिए तो मौलाना जमीलुर रहमान कहते हैं, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। लखों राहत में जिस्म अजीज हो, पढ़कर सुनाना नामे मोहम्मद। पढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद। आंखों में आके दिल में रचा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद। और कहते पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नामे मोहम्मद की बरकतें हैं। जब मेरी बहनें दुरूद पड़ेगी, खाने में लज्जत भी होगी, घर में तुम्हारी इज्जत भी होगी। बेटे बागी नहीं होंगे, बेटे वफादार होंगे। शौहर बागी नहीं होगा, वफादार। लेकिन तुम तो सीरियल देख के खाना पकाती हो मेरी बहन।